الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہ درود صاحب الاولاد نبی پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن المجید فرقان حمید کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت کا سردار ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شوہر ہے اس کو بھی اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور جو بیوی ہے اس کو بھی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اگر اس میں کوئی ان حقوقوں کے اندر کوئی کوتاہی کرے گا تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا، کیونکہ جو اس عورت پہ اپنے شوہر کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، اور جو بیوی کے حقوق ہیں بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کا خیال رکھے، اس کے دیکھ بھال کرے، اس کے جو ہے نا عزت کی حفاظت کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کے جو ہے ضرورت کا خیال رکھے۔ اسی طرح ان دونوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں جو یہودی ہیں وہ اپنے اس طرح جو ہے سجدے کرتے ہیں، کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے، کوئی اپنے بڑوں کو سجدہ کرتا ہے، کوئی اپنے جو ہے نا درختوں کو، کوئی جانوروں کو اسی طرح سجدے کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ جو شوہر ہے اس کا مجازی خدا ہے۔ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اس کے شوہر کا خدا کرے، اور جو عورت نیک ہوتی ہے اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دن اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے پیارے ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابا جان ایک بات تو بتائیے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی، جنت میں سب سے پہلے جو جائے گا وہ ایک صحابی بتایا کہ اس کی بیوی ہے، وہ جو ہے سب سے پہلے، جتنی بھی عورتیں ہیں سب عورتوں سے پہلے جنت میں وہ جائے گی۔ تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس سے مل لوں۔ تو اس نے اپنے ابا جان سے اجازت لی اور کہا کہ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ جاؤ، اس سے مل سکتی ہو۔ آپ صبح امام حسن حسین پاک کو لے کر وہاں پہ چلی گئی۔ وہاں پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ بیوی نے عرض کیا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں اور میں جو ہے آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو ان اندر سے آواز آئی کہ اے بیوی آج چلی جاؤ، میں نے اپنے شوہر سے نہیں پوچھا، کیونکہ میرے شوہر کہہ کے گئے ہیں اندر کسی کو نہیں آنے دینا، اسی لیے جو ہے نا میں معذرت چاہتی ہوں، کل آ جانا، کل میں اپنے شوہر سے پوچھوں گی تو پھر جو ہے میں آپ سے ملاقات کروں گی۔ تو وہاں پہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں۔ ادھر سے جو عورت تھی ادھر اور رات کو اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ اسی طرح اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن آپ کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے میں نے انہیں نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے تو یہ گستاخی کی ہے، آج جو ہے نا آج ان کو ضرور آنے دینا ہے، جیسا بھی ہو۔ وہ جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ ہے تو دروازہ کھول کے اندر اسے بٹھانا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے دروازے پہ چلی گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جو کل آپ سے ملنے آئی تھی۔ تو اس عورت نے جو ہے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کہ آپ اکیلی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ جو ہے امام حسین پاک ہیں، میں اکیلی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے خاوند سے آپ کا پوچھا تھا، اپنے شوہر سے صرف آپ کا پوچھا تھا، میں نے امام حسین پاک کا نہیں پوچھا۔ تو ایسا کرو، آپ حسین پاک کو باہر رہنے دو، آپ اندر آ جاؤ۔ تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا جو حسین ہے یہ معصوم ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اسے باہر نہیں چھوڑ سکتی، ایسا کرو کہ میں کل آ جاؤں گی۔ پھر اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئی، اور ادھر جو ہے شوہر کو شام کو جب اس کا شوہر واپس آیا، اس نے پھر اپنے شوہر سے بتایا کہ آج بھی اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، لیکن وہ اس طرح بات کر رہی تھی، ان کے ساتھ امام حسین پاک تھا، اسی لیے میں نے انہیں نہیں آنے دیا، کیونکہ آپ نے بولا تھا کہ صرف اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا۔ اس نے کہا کہ یہ تو تم نے پھر گستاخی کی ہے، آج جو بھی اس گھرانے کا آئے اسے روکنا نہیں ہے، اندر آنے دینا ہے، کیونکہ خوش قسمت ہے ہم کہ وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ تو تیسرا دن ہوا جب اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حسین پاک کو لے کر پھر وہاں پہ چلی گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس بیوی نے دروازہ کھولا اور امام حسین پاک کو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں لے گئی۔ گھر میں لے کر انہیں جا کے ایک چھاؤں میں درخت کے نیچے بٹھا دیا اور خود دھوپ میں بیٹھ گئی۔ تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم دھوپ میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تم بھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو
میں سارا دن جو ہے نا کام کاج کرتی ہوں، کام کاج سے جب فارغ ہوتی ہوں تو میں یہاں پہ دھوپ میں بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ اس لیے بیٹھ جاتی ہوں کہ جو میرا خاوند ہے، جو شوہر ہے، وہ کام پہ جاتا ہے، وہ سارا دن دھوپ میں کام کرتا ہے، اس لیے میں بھی کہتی ہوں وہ دھوپ میں کام کرتا ہے تو میں چھاؤں میں کیسے بیٹھوں، اس لیے میں بھی سارا دن دھوپ میں بیٹھتی ہوں۔ جب وہ شام کو آتا ہے، وہ چھاؤں میں بیٹھتا ہے تو پھر میں بھی چھاؤں میں بیٹھتی ہوں۔ تو ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری یہ شوہر کی خدمت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا ہے کہ تم جتنی بھی عورتیں ہیں تمام عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ دوسرے دن پھر جب وہ ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں نے اس سے ملاقات کی ہے اور اسے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے تمام عورتوں میں سے جنت میں سب سے پہلے جائے گی اپنی شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے، لیکن جس سواری کی مہار پکڑ کے وہ جائے گی وہ سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی، لیکن جس سواری پہ سوار ہوگی وہ آپ سوار ہوگی۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے وہ عورت مہار لے کر ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں داخل ہوں گی، اس کے بعد جو ہے ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گی۔ دیکھیں کہ اپنی شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔